کرپٹو کرنسی کی آڑ میں پاکستانیوں کے ساتھ 18 ارب روپے کے فراڈ کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کی سائبر کرائم ونگ کے مطابق پاکستان میں پونزی اسکیمز کی طرز پر بہت سے آن لائن سرمایہ کاری کے فراڈ جاری ہیں، جن میں سرمایہ کاروں سے زیادہ کلائنٹس لانے پر ان کی سرمایہ کاری پر زیادہ منافع کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ اسکیمز نئے کلائنٹس کی قیمت پر پرانے کلائنٹس کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور بالآخر اربوں روپے کا ٹھیک ٹھاک سرمایہ بنانے کے بعد غائب ہو جاتی ہیں۔ اس فراڈ کا انکشاف کرتے ہوئے FIA سائبر کرائم ونگ سندھ کے سربراہ عمران ریاض نے بتایا کہ مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے ابتدا میں صارفین کو ورچوئل کرنسیز میں کاروبار کی سہولت دی جاتی تھی۔ بٹ کوائن، ایتھرم اور ڈوج کوائن وغیرہ میں سرمایہ کاری بائننس کے ذریعے ظاہر کی جاتی تھی۔ اپلیکیشنز کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر ماہرین کرپٹو کرنسی پر جوا بھی کھلاتے تھے اور عوام کو مزید افراد اس سرکل میں لانے پر بھاری منافع کا لالچ دیا جاتا تھا۔ عمران ریاض کے مطابق 20 دسمبر سن 2021 کو پورے پاکستان سے لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے FIA سائبر کرائم سندھ سے رابطہ کرنا شروع کیا اور کم از کم 11 موبائل اپلیکیشنز کے بارے میں انکشاف کیا گیا کہ ان اپلیکیشنز نے پاکستانی عوام کے ساتھ اربوں روپے کا فراڈ کر کے اچانک کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان اپلیکیشنز کا طریقہ کار لوگوں کو بائننس کرپٹو ایکسچینج یا بائننس ہولڈنگز لمیٹڈ میں رجسٹریشن کرنے کے لیے آمادہ کرنا تھا، جس کا مقصد ورچوئل کرنسیوں جیسے بٹ کوائن، ایتھریم اور ڈاج کوائن وغیرہ میں تجارت کرنا تھا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ بائننس والیٹ سے مخصوص اپلیکیشنز کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرنا تھا۔ یہاں یہ مد نظر ہے کہ بائننس سب سے بڑا غیر منظم ورچوئل کرنسی ایکسچینج ہے، جہاں پاکستانیوں نے لاکھوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ FIA کے مطابق متاثرہ پاکستانیوں کو ٹیلی گرام اپلیکیشن پر مختلف گروپس میں شامل کیا گیا، جہاں اپلیکیشن کے گمنام مالک اور ٹیلی گرام گروپس کے ایڈمنز کی جانب سے بٹ کوائن کے عروج اور زوال کے بارے میں نام نہاد ماہر بیٹنگ سگنلز دیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب کافی بڑا کیپٹل بیس قائم ہو گیا تو یہ اپلیکیشنز کریش ہو گئیں اور یوں ریفرل بونس عمل کے ذریعے لوگوں کے لاکھوں ڈالرز لوٹ لیے گئے۔ FIA کی انکوائری کے ابتدائی نتائج کے مطابق اس طرح کی ہر اپلیکیشن کے اوسطاً 5000 صارفین تھے۔ FIA کے مطابق سرمایہ کاری کی مبینہ حد فیکس 100 سے 80,000 ڈالر تک تھی، جس کا تخمینہ اوسطاً 2000 ڈالر فیکس ہے۔ اس طرح اندازاً پاکستانیوں کے ساتھ 10 کروڑ ڈالرز کا فراڈ ہوا ہے۔ یہ انکشافات سامنے آنے پر FIA سائبر کرائم ونگ سندھ نے حمزہ خان، جنرل مینیجر اور گروتھ اینالسٹ بائننس پاکستان نامی کرپٹو کرنسی ایکسچینج کو بائننس کے ساتھ دھوکہ دہی پر مبنی آن لائن سرمایہ کاری موبائل اپلیکیشنز کے تعلق سے متعلق وضاحت دینے کے لیے پیش ہونے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک متعلقہ سوال نامہ بائننس ہیڈ کوارٹر کیمن آئیلینڈز اور بائننس امریکہ کو بھی بھیجا گیا ہے۔ اس ضمن میں FIA کی جانب سے اب تک مختلف اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن کے تحت ان اپلیکیشن سے منسلک تمام پاکستانی بینک اکاؤنٹس کو ڈیبٹ بلاک کر دیا گیا ہے اور فراڈ اپلیکیشنز کے گروپس کے ایڈمنز کی معلومات کے حصول کے لیے ٹیلی گرام سے رابطہ کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ان اپلیکیشنز کی تشہیر کرنے والے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو اپلیکیشنز کے ساتھ ان کے رابطے کی وضاحت کے لیے قانونی نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں۔ FIA نے بتایا کہ تحقیقات میں کم از کم 26 مشتبہ بلاک چین والیٹ ایڈریسز کی نشاندہی ہوئی ہے، جہاں دھوکہ دہی سے رقم منتقل کی گئی ہوگی۔ اس ضمن میں بائننس ہولڈنگز لمیٹڈ کو خط لکھا گیا ہے تاکہ ان بلاک چین والیٹ اکاؤنٹس کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ ان کو ڈیبٹ بلاک کیا جائے۔ ساتھ ہی بائننس سے کہا گیا ہے کہ وہ شرائط، سرکاری معاون دستاویزات اور بائننس کے ساتھ ان اپلیکیشنز کے انضمام کا طریقہ کار فراہم کرے۔ بتایا گیا ہے کہ FIA سائبر کرائم سندھ نے دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کی لعنت کو روکنے کے لیے بائننس پر پاکستانیوں کی جانب سے کی جانے والے لین دین پر کڑی نظر رکھنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں، کیونکہ بائننس ایسی سرگرمیوں کو سہولت فراہم کرنے والا سب سے بڑا اور آسان پلیٹ فارم ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔